یہ بات تو مطلب تجربے میں بھی ہے کہ اگر نفس میں تزکیہ کسی قدر کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہو، یہ عمل اگر نفس میں ابتدائی درجے کے بھی نتائج پیدا کر رہا ہو تو اس سے کچھ احوال اور کیفیتیں وغیرہ بھی یقیناً حاصل ہوتی ہیں، تو وہ احوال حقیقی ہوتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ نہیں ہوتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان احوال میں کوئی آمیزش ہو سکتی ہے، لیکن وہ احوال اپنی پیدائش کا جواز بہرحال رکھتے ہیں۔ تو اس کی ابھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا کیونکہ یہ موقع نہیں ہے لمبی گفتگو کا، کہ اگر کوئی آدمی سچے دل سے اپنے نفس کو سنوارنے کے فریضے کی طرف متوجہ ہو جائے اور نفس کے تزکیے میں جو مجاہدہ یعنی نفس کی امارگی کے خلاف کھڑے رہنے میں جو ثابت قدمی اور مشکل کوشی درکار ہے اس پر بڑی حد تک قائم ہو جائے تو اس مجاہدے کے ساتھ ہونے والے تزکیے کے عمل کے نتیجے میں طبیعت کے اندر، نفس کے اندر کچھ تاثرات، کچھ حالتیں پیدا ہوتی ہیں اور یقیناً ہوتی ہیں۔ اگر نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ تزکیے کا عمل ابھی کم سے کم مطلوبہ معیار پر بھی شروع نہیں ہوا، لیکن ان احوال کو دیکھنے میں محتاط رہنا چاہیے۔ مطلب دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ احوال جو میں کہہ رہا تھا کہ ان احوال میں بھی آمیزش ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ نفس اپنی کچھ دیگر خواہشات کو جیسے پسپا ہوتے ہوئے دکھا دیتا ہے، لیکن وہ ایک نیا مورچہ کھول لیتا ہے، ایک نئے اینگل سے حملہ آور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گناہ لذت کے لیے کرتا ہے، تو اب وہ نفس کی مطلوبہ لذتوں سے بچنے کے لیے محنت کر رہا ہے، اہتمام کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اور اس میں سچی نیت بھی رکھتا ہے بچنے کی۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ پھر نفس لذت اندوزی کی تحریک پر یا لذت اندوزی کے لیے کیے جانے والے گناہوں پر دباؤ ڈالنا کم کر دے، اس کے لیے دباؤ ڈالنا کم کر دے، لیکن یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ ادھر سے پسپا ہو کر ایک نئے زاویے سے ایک نیا محاذ کھول لیتا ہے، اور مثال طور پہ کہ لذت سے وہ دستبردار ہو کے سرکشی کے اینگل سے حملہ کر دیتا ہے۔ یعنی نفس کو دو تین چیزیں بہت مرغوب ہیں نا۔ نفس کی امارگی کی بنیاد کچھ اصول پر ہے، ان میں ایک اصول تو لذت حاصل کرنا ہے ہر قیمت پر، ایک اصول ہے کسی کا پابند نہ ہونا یعنی سرکشی۔ نفس کی بنیادی طاقتوں میں ایک طاقت ہے سرکشی، ایک ہے غفلت۔ تو یہ جو دو تین بڑی بڑی طاقتیں ہیں جنہیں کام میں لا کر نفس اپنا کارخانہ چلاتا ہے، تو ان میں سے ایک پر اگر ہم کسی حد تک قابو پا بھی لیتے ہیں تو نفس اپنی دوسری طاقت کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیونکہ نفس ہے ہی کیفیاتی انداز کا، یعنی نفس کی سب سے بڑی جو قوتیں ہیں اور وہ حالتوں کی طرح ہیں، وہ کیفیتوں کی طرح ہیں۔ نفس کچھ حالتوں اور کیفیتوں کو غالب کر کے اپنی امارگی کو مجھ پر نافذ کرتا ہے۔ تو یہ
لذت سے بچتے بچتے کچھ ایسے احوال پیدا کر کے دکھا دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اپنی نظر میں کوئی خاص شخص یا اللہ کا خصوصی مقرب بن جاؤں. تو اس لیے تزکیے سے پیدا ہونے والے فطری احوال اور کیفیات کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے جس نظر سے آدمی نفس کو دیکھتا ہے اسے سدھارنے کے لیے، اسے مغلوب رکھنے کے لیے. اس کو بھی اسی نیت تزکیہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ احوال جو ہیں یہ نفس سے صادر تو نہیں ہو رہے. تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ ایک طالب تزکیہ، ایک عامل تزکیہ میں جو کیفیتیں اور حالتیں پیدا ہوں، وہ اگر صرف اس پر ایک معیار اور قانون اور ضابطہ اپلائی کر دے تو انشاءاللہ ان کیفیتوں میں نفس کی آمیزش کمزور پڑ جائے گی بلکہ غائب ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ ان احوال کے نتیجے میں کوئی بڑائی، کوئی امتیاز، کوئی انفرادیت، کوئی خاص مرتبہ تو کلیم نہیں کر رہا. یہ احوال مجھے اس طرف تو مائل نہیں کر رہے کہ میں اپنی بڑائی کو خود مانوں اور دوسروں سے منواؤں، اپنے خاص ہونے کو خود بھی محسوس کروں اور دوسروں کو بھی باور کرواؤں. اس طرح کے تمام احوال کو نفس کی خطرناک ترین چالیں سمجھ کر رد کر دینا چاہیے، اس تجزیے میں پڑے بغیر کہ اس میں سے کیا حصہ صحیح ہے کیا غلط ہے، بلکہ اس میں سے کون سا حصہ مطابق شریعت ہے اور کون سا مطابق شریعت نہیں ہے. اس بحث میں پڑے بغیر ہر اس حال کو رد کر دیں جو آپ کو اپنی بڑائی کی طرف مائل، اس پر قائل اور اس کے اظہار پر مجبور کر دیتا ہو. تو اس کے نتیجے میں تزکیے کا عمل اپنی مطلوبہ نتیجہ خیزی کے ساتھ ایک تسلسل سے، ایک روح بکمال تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا انشاءاللہ.